رسوله الكريم سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں ان تمام مدارس کے لیے دعا ہوں. انہیں مولانا ابو بکر توحیدی چلا رہے. اللہ ان مدارس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور مولانا کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے دروازے کا محتاج رکھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ حفظ کا مدرسہ ہونا چاہیے.
وہ بیرونی طلباء کے لیے نہ ہو تو اس پنڈ کے طلباء وہاں پڑھیں۔ اس میں صرف ایک قاری صاحب کی تنخواہ دینی پڑی۔ وہ بچہ جب حافظ بن جائے اسے دینی مدارس میں بھیج دیا جائے کہ وہ دین کا عالم بھی بن جائے۔ علم صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ نمازوں کی امامت کروانی، اس لیے نہیں پڑھتے۔ علم تو ایک نور ہے، اور ہر بندے کو یہ نور حاصل کرنا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد وہ کھیتی باڑی کرے، دکانداری کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، لیکن اسے دین کا عالم ہونا چاہیے۔ گل پسند نہیں آئی تو نہیں پسند۔ ممبر و محراب کا جو فطور ہے یہ بھی تب ختم ہوگا جب ذمہ داروں کے بیٹے عالم بنیں گے۔ انہیں نہ تنخواہ کا لالچ ہوگا، نہ نکاح کی فیس کا لالچ ہوگا، نہ تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں تنخواہ، پیسے والے نمازیوں کی ٹی سی کرنا۔ اللہ کرے سرمایہ دار، ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو بھی اللہ عالم بنا دے۔ حضرت مفتی صاحب کی تقریر کا جو حصہ میں نے سنا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، وہ بدل دی گئیں، ان میں کٹ وٹ ہو گئی، عیسائیوں یہودیوں کے علماء نے مطلب کی چیزیں داخل کر دیں، اور جو ان کے خلاف پڑتی تھیں انہیں یا نکالا یا چھپایا۔ وہ مدینے میں ایک یہودی عالم کا بچہ جب مرنے لگا تھا اور اس کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے تھے، میرے آقا وہاں سے گزرے، پوچھا یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ کہ یہ ایک یہودی عالم کا گھر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کا آخری وقت ہے، برادری کے لوگ، محلے والے مشکل کی اس گھڑی میں اکٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودی عالم کے بیٹے کی ہم بھی بیمار پرسی کریں گے۔ یہ جو ایک تصویر مفتی صاحب نے پیش کی
اسلام کوئی تشدد کا مذہب نہیں، زبردستی کلمہ نہیں پڑھا، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے کے لیے اکراہ نہیں ہے۔ میرے لفظوں پہ آپ نے غور کی، میں نے بڑے تول کے لفظ بولے۔ دین کے قبول کرنے کے بارے میں جبر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے بارے میں جبر ہوگا۔ کسی کو کہنا کہ کلمہ پڑھ جبرن نہیں ٹھیک، لیکن اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اشارہ کرتا ہوں پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ جائیں گے، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں جو ایک رسی دیا کرتا تھا نا، اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اس پر جبر ہے، جب دین قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، پھر وہ احکام نہیں مانتا، یہ جبر ہے۔ لیکن دین کے قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں۔ کیوں جبر نہیں؟ اسے اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کا راستہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے، ہدایت کا راستہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں، گمراہی کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے، ہدایت کا راستہ بھی اس کے سامنے۔ اس میں جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دونوں راستے واضح ہیں۔ ایک آدمی ہدایت کا راستہ دیکھنے کے بعد نہیں مانتا، اس نے راستہ دیکھ لیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے بعد وہ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ برادری تعصب، کیوں نہیں مانتا؟ چودراہٹ، کیوں نہیں مانتا؟ ممبر و محراب کی آمدنیاں، کیوں نہیں مانتا؟ گدیوں کے نذرانے، یہ چیزیں اسے ماننے نہیں دیتی۔ وہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ ایمان کے 4 درجے ہیں، پہلا ہے انابت، پھر ہے ہدایت، پھر ہے استقامت، پھر ہے ربط قلب۔ ان میں سے 2 کا تعلق انسان سے ہے، 2 کا تعلق رب سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو انابت اختیار کر، ہدایت میں دوں گا، پھر اس پر تو استقامت عطا کر، ربط قلب میں کروں گا۔ پہلا درجہ انابت کا ہے نا، تو ان کتنے نو انابت دی سمجھ آئی؟ بولو، انابت کس نال کھادی جاندی؟ کس کے ساتھ کھائی؟ انابت کہتے کس کو ہیں بھائی؟ یہ جو مفتی صاحب نے لفظ بولا عربی کا، پہلا درجہ انابت۔ انابت کہتے ہیں دل والا برتن سیدھا رکھنا، دل والا برتن، رجوع، طلب۔ پھر آئے گی ہدایت، موسلا دھار بارش برس رہی ہو، حافظ آباد تے گجرالہ تے اونج بڑی وسطی ہے، موسلا دھار بارش برس رہی ہو، ایک آدمی بارش کا پانی لینا چاہتا ہے، وہ چھت پہ گیا، اس نے برتن رکھا الٹا، 4 گھنٹے بارش برسی، 4 گھنٹے کے بعد گیا، دیکھا برتن میں ایک قطرہ بارش کا نہیں، کہنے لگا یہ بارش دا قصور ہے، یہ بارش دا قصور ہے۔ کسی عقل مند بندے نے کہا بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے برتن کے رکھنے کا قصور ہے۔ قرآن کی، میرے نبی کی سنت کی، بارش لگاتار برس رہی ہے، آئے گی اس برتن میں جس کا منہ سیدھا ہوگا، طلب ہوگی، طلب۔
طلب کرے گا، خواہش کرے گا، پھر اللہ ہدایت دیں گے. طلب نہیں کرے گا نا، ضد کرے گا، اللہ بھی دھکا ماریں گے، جا دفع ہو جا. پھر اللہ کہتے ہیں جس کو ہم دھکا مار دیتے ہیں جہنم سے پہلے پہلے ٹکتا بھی نہیں ہے. ختم اللہ ہو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھ جاؤ گے. کوئی چپ کر گیا ہوگا، سمجھ جاؤ گے. جملہ بڑا زبردست کہنا چاہتا ہوں. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، طلب کرے، طلب خواہش کرے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، اور اگر وہ طالب نہ ہونا پھر ابو طالب بھی ہو تو اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی. طالب کو ملتی. دل والا برتن، دل والا برتن کیا رکھے؟ سیدھا. طلب کرے، خواہش کرے، ہدایت لینا چاہے، مولا میرا سینہ، اور ضد کرے، اناد کرے. ابو جال سے کسی نے بیت اللہ کے سائے میں پوچھا تھا، مکے کے چودھری، مکے چ بڑا رولا پہ گیا، گھر گھر ڈانگ سوٹا، گھر گھر فساد، لڑائی. باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی. ایک جماعت کی قیادت تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرے کی قیادت آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے. سچی سچی گل کر، تیرا آمنہ دے لال دے بارے کی خیال ہے؟ کیسا ہے وہ آدمی؟ ابو جال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ تو نے سوال کیا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری نگاہوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے. مانتا ہے، اسے راستہ نظر آ گیا ہے، اسے پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا ہے. اب آگے سنو. اس بندے نے کہا پھر اٹھ، ان کی خدمت میں جائیں، کلمہ پڑھیں. اے رولا تے مکے، تو کلمہ پڑھ لیا، تو مکے دا چودھری ہیں، رعایا تیرے پیچھے ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے. اٹھ. کہتا ہے تو ہی پاگل ہے، تو کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وہ جب تھوکتے ہیں تو اس کے ماننے والے اس کی تھوک ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. تو نے کبھی اس کی محفل دیکھی ہے؟ وہ پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو نے کبھی اس کی محفل دیکھی ہے؟ وہ جوتیاں اتارتے ہیں تو لوگ اس کی جوتیوں کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں. میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں سدھیاں کرتا رہا؟ جب اس نتیجے پہ بندہ آتا ہے، جب اس نتیجے پہ بندہ آتا ہے، اس وقت اللہ کہتے ہیں ختم اللہ ہو، چل جا، دفع ہو. ہدایت دیکھنے کے باوجود، صراط مستقیم دیکھنے کے باوجود صرف اس لیے انکار کرتا ہے کہ میری چودراہٹ خطرے میں ہے، میری گدی خطرے میں ہے، میری خطابت خطرے میں ہے، میرا چندہ خطرے میں ہے. برادری تعصب کی وجہ سے ضد کرتا ہے اور نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نہیں. یہ قرآن پاک نے جو پہلی سورت بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت میں کہا ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے؟ اور وہ دوسری آیت پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں کا ھدی للناس، اور یہاں اسے خاص کر دیا متقی لوگوں کے ساتھ. کیوں بھائی؟ صابن او چنگا ہوندا جڑا میلے کپڑے صاف کرے، دیوا او صحیح ہے جڑا ہنیرے چ روشنی پھیلائے.
ہدایت تو ملنی چاہیے مشرکین کو، کفار کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، جڑے پہلے ہی متقی نے، انہیں ہدایت دیتا ہے جو پہلے متقی ہیں۔ ہدایت تو ملنی چاہیے تھی گناہگاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، اور یہاں اللہ نے کہا قرآن ہدایت دیتا ہے کس کو؟ متقی لوگوں کو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مال کے اعتبار سے کہا، ہن مصیبت یہ پہ گئی مال سمجھانا پینا، مستقبل کے لحاظ سے کہا، کس لحاظ سے؟ انجام کے اعتبار، اور سوکھا ہو گیا، کس اعتبار سے کہا؟ انجام کے اعتبار سے کہا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں جو قرآن کے احکام پہ عمل کرے گا تو آخر کار وہ متقی بنے گا۔ ہدی للمتقین۔ چلو یار اس مدرسے دے متعلق ہی گل کر لیں گے۔ آپ نے بچہ مدرسے میں داخل کر دی، یہ قرآن حفظ کرے گا، وہ یہاں داخل ہو گیا، 3-4 مہینے کے بعد گھر گیا تو بہنوں نے دیکھا، تو بہنوں نے دیکھ کے کہا حافظ اور آ گئے نے۔ وہ کس نظریے سے کہہ رہی ہیں؟ بھائی جس کام میں لگا ہوا اس نے آخر کار کی بڑھنا۔ بچہ چلا گیا میڈیکل کالج میں، وہاں کورس ہے 5 سال کا، 6 سال کا، 2 سال کے بعد واپس آیا، بہنیں کہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے نے۔ کس لحاظ سے کہہ رہی ہیں؟ کہ جڑے کم میں لگا ہوا آخر کار اس نے کیا بننا ہے؟ تو یہاں ہدی للمتقین کا کیا معنی ہے؟ کہ قرآن پر عمل کرے گا، پڑھے گا تو آخر کار وہ کیا بنے گا؟ یہ معنی کی۔ اس معنی پہ اعتراض ہو گیا، انہوں نے جواب دے دیا، میں نے اعتراض بھی آپ کو سنا دیا، جواب بھی سنا دیا۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ہر لفظ کا وہ معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض ہوتا ہی کوئی، اس پر اعتراض کوئی نہیں۔ انہوں نے متقی کا لغوی معنی کی، لغوی معنی ہے بچنے والا، متقی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنے والا۔ تو نیک بندے کو بھی متقی کیوں کہتے ہیں؟ شاباش۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اس کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ علماء آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں، بازار جاؤ، حافظ آباد کے بازار میں جاؤ، بازار جاتے ہوئے یہ نیکی، یہ دعا پڑھو، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ہن بہ جا دکان تے کینچی لے کے تے شروع کر لوگاں نو کٹنا، 10 لاکھ تا گناہ ہونے ہی نہیں، تے تین ایک دعا پڑھن نال 10 لاکھ دیاں نیکیاں لگ۔ وہ علماء آپ کو یہ سناتے رہتے ہیں، میں جو سنانے لگا ہوں نا یہ علماء نہیں سناتے۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی نام ہے نمازیں پڑھنے کا۔ تم نہیں کہتے ہو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو تو بندے کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی نام ہے روزے رکھنے کا، تقوی نام ہے تسبیح رولنے کا، تقوی نام ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، خیرات کرنے کا، ہر سال عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا نام تقوی ہے۔ سنو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا تقوی نام نماز پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام زکوٰۃ دینے کا نہیں ہے، تقوی نام تسبیح رولنے کا نہیں ہے، تقوی نام وظیفے پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا نہیں ہے، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ وہ متقی بندہ ہے۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے تے دودھ وچ پانی پا کے ویچنا، اس تو بچنا کے وے اک، یہ مشکل ہے۔
نماز پڑھنی سوکھی ہے اور جھوٹی گواہی سے بچنا مشکل. تسبیح رولنی سوکھی ہے، سودی کاروبار چھوڑنا. ہوں تھوڑے تے گل آئی تو کوئی چپ کر گئے، بولو تو صحیح یار. تسبیح رولنی بڑی آسان ہے، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا. تقوی نام نیکی کرنے کا نہیں ہے. ایک آدمی ہے، آفیسر ہے، زور کی نماز اس نے پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، اپنے دفتر میں پہنچا، اس نے دیکھا میز پر 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے. سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، اس بندے نے کہا گھنڈی مار، پیسے چک لے، 5 لاکھ روپے اٹھا لے، تیرا کچھ نہیں جانا، پاس کر دے میری یہ چیز. اور وہ افسر کہتا ہے 5 لاکھ اٹھا اور میرے دفتر سے نکل جا، اٹھا 5 لاکھ اور میرے دفتر سے نکل جا. نماز پڑھن دا نا تقوی نہیں، 5 لاکھ روپے نو لت مارن دا نا تقوی ہے. یہ تقوی ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، کچھ آپ کو تکلیف ہونے لگی، پٹھوں میں درد ہونے لگا اور سر بھاری بھاری ہونے لگا. آپ نے چیک اپ کرایا، اس نے بلڈ پریشر چیک کیا. ایک بندہ جدہ 40 سال تو بعد ٹپے نا، پھر ایک کر کے بیماریاں چمڑتی، ایک ایک کر کے چمڑ رہی. ہم اس دنیا پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی دنیا ہے جی، بڑا عیش ہے جی، اور بڑا پیسہ ہے، اور بڑی یہ ہے وہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے مولانا بندے دی ساری زندگی 20 سال. میں کہا ڈاکٹر صاحب عقل نو ہاتھ مارو، 20 سال ہے. اس آخیا پہلی زندگی جڑے 20 سال ہیں نا، پہلے لاشعوری کے ہیں، کمائے گا کوئی، ابا کتھوں لے آ رہا کوئی. میرے چچا تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو میری دادی کو کہنے لگے میں دودھ پینا. دادی آکھیا کٹا مجھ لے گیا، یہ ساڑی بولی ہے میاں علی، اتھے بھی ہے یہ، کٹا مجھ لے گیا تے دودھ کوئی نہیں. وہ بچے تھے، چاچو را کیا کٹا مجھ لے گیا یا نہیں لے گیا، من دودھ چاہیے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے. وہ پہلی 20 سال کی زندگی گزر گئی. وہ جو 20 سے 40 سال ہے نا، وہ جوبن پتھر نو پی کے رکھ دے گے. 40 سال سے جب آگے بڑھا نا، ایک ایک کر کے بیماریاں. یہ زندگی پہ آپ خوش ہو رہے ہیں. پہلے کو رات میں 2-3 دفعہ پیشاب آنے لگ گئی. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا جی پنڈلیاں بھی درد رہندا. اس نے کہا شوگر چیک کروا. شوگر چیک ہوئی، شوگر نکل آئی. ڈاکٹر صاحب آخیا میٹھا بند، میٹھا نہیں کھانا. کچھ مدت کے بعد یہاں پٹھوں میں کھچاؤ ہونے لگا. یہ گیا ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا، اس نے کہا تیرا بلڈ ہائی ہے، نمک بھی نہیں کھانا. اے زندگی، اے زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میٹھا پہلے بند، اتو نمک بند. کچھ دنوں کے بعد سینے میں جکڑن ہونے لگی. یہ گیا ڈاکٹر نے ECG کی، اسا کہتے ہیں دل دی تکلیف ہے، تھدا بھی نہیں کھانا. چل مکھن بند، دودھ بند، گھی بند، بیکری دا سامان. کچھ مدت کے بعد کمر میں درد ہونے لگ گیا. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. ڈاکٹر آکھیا منجی تے نہیں سونا، تختے تے سونا ہی. یہ زندگی ہے، اسی زندگی کہتے ہیں. اور زندگی جنت کی زندگی، اللہ ہمارے نصیب میں کرے. یا
زندگی وہ ہے نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ پسینہ، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ بیماری، نہ کرونے دا خوف، نہ موت دا ڈر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ موت دا ڈر۔ ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ وقت رہے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائے، وہ زندگی، یہ کوئی زندگی نہیں، اس زندگی میں پریشانیاں پریشانیاں، مسائب ہی مسائب ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں۔ زندگی اصل زندگی وہی ہے جسے ہم بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ متقی کا لفظی معنی کیا ہے؟ شاباش۔ وہ جب ڈاکٹر کہتا ہے تجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یہ میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں، اس کو استعمال کر، تے نمک تو پرہیز ہے، نمک تو ٹیبلٹ کھانے کا نام پرہیز ہے؟ نمک سے بچنے کا نام پرہیز، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو متقی کا لفظی معنی ہے بچنے والا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے، انہوں نے ضد نہیں کی، انابت کی، انابت کی، دل والا برتن سیدھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہودی کا بچہ ہے۔ ہاں چلو شکر ہے یاد کروا دیں۔ تو ہمارا دین جو ہے نا یہ بڑا اعتدال پسند دین ہے۔ یہودی عالم ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، میرے نبی اس کی بیمار پرسی کرنے گیا۔ تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہو، بتاؤ خیبر میں جس کھانے میں میرے نبی کو زہر دیا گیا تھا وہ میرے نبی کی دعوت کس نے کی تھی؟ ایک یہودی عورت نے۔ تو میرے نبی نے اس کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ کیا، گئے۔ اعتدال پسند مذہب ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ کیا بنایا؟ اعتدال پسند امت بنایا۔ پتہ نہیں آج بات سے بات کیوں نکلتی جا رہی ہے، اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں جو بات آ رہی ہے میں کر رہا ہوں۔ اعتدال پسند امت ہے جس کا معنی ہے درمیانی، درمیانی، وسطن۔ وسطن کس کو کہتے ہیں؟ درمیان۔ کیا مطلب؟ کیسے درمیانی امت ہے؟ کیسے اعتدال پسند امت ہے؟ یہودیوں نے کہا عزیر حضرت عیسیٰ ولد الحرام ہے، الیاذ باللہ، یہ یہودیوں کا خیال ہے۔ مائی مریم کے غلط تعلقات تھے یوسف نجار کے ساتھ۔ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے، مرزا قادیانی نے بھی یہی بکواس کی کہ مریم کے تعلقات تھے یوسف نجار کے ساتھ جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اور مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ عیسیٰ کی جو نانیاں تھیں وہ سب کنجری عورتیں تھیں۔ یہ یہودیوں کا خیال تھا جس کو پھر مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، کیسا اعتدال پسند مذہب ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عیسیٰ الیاذ باللہ ولد الحرام ہے، اور عیسائیوں نے کہا وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے بڑھایا، یہودیوں نے گھٹایا، پھر اسلام آیا۔ اسلام نے کہا وہ ولد الحرام بھی نہیں، وہ ابن اللہ بھی
کتاب پیغمبر ہے، اللہ نے ان کو معجزے عطا کی. یہ مانا ہے یہ امت کیا ہے؟ اعتدال پسند امت ہے، وسطاً درمیانی امت ہے. اس میں افراط تفریط ہو نہیں. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. یہودی بچے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے. اندر گئے نا تو دیکھا کہ وہ جو اس کا باپ تھا نا عالم، اس کے ہاتھ میں تورات کے کاغذ ہیں، اور بچے کے سرہانے بیٹھ کے وہ تورات پڑھ رہا ہے. بچے کا آخری وقت ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. میرے آقا کے دل میں آیا کہ یہ بڑی جان کنی کا وقت ہے، بیٹا اس کا مر رہا ہے، اب میں اس سے کوئی بات پوچھوں گا تو یہ جھوٹ ہو نہیں بولے گا. بڑی دکھ کی گھڑی ہے. آپ نے اس عالم کو خطاب کر کے کہا یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کے ورقوں میں میرا ذکر کوئی نہیں، میرا وصف کوئی نہیں، میری نعت کوئی نہیں، میرے حالات کا تذکرہ کوئی نہیں. یہودی عالم نے کہا لا نہیں. مرنے والے بچے نے آنکھیں کھولی، باپ کا لا سن کے مرنے والے بچے نے آنکھیں کھولی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، تو رات کے تو ہر صفحے پہ تیرا ہی تذکرہ ہے. تیرا ہی تذکرہ. میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا پڑھائیے کلمہ. میرے نبی باہر نکلے، آپ نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس کا کفن دفن اس کا انتظام اس کا یہودی باپ نہیں کرے گا، محمد عربی کرے گا. تو مولانا بیان کر رہے تھے کہ قرآن میں تحریف، تورات و انجیل میں کیا ہو گئی؟ تحریف ہو، ان کو بدل دیا گیا. اور قرآن آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اترا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس وقت نہیں تھا نا، اوپر سے میں ٹپک پڑا، انہوں نے سمجھا بھائی دوسرا خطیب آ گیا اور میں چھٹی کراں. ان کے پاس وقت نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ تورات کس کی کتاب ہے؟ انجیل، قرآن. تورات کو جبریل لایا، انجیل کو جبریل لایا، قرآن کو وہ بدل گئی. قرآن آج بھی قائم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن نے بیان کی، وجہ قرآن نے بیان کی کہ تورات اور انجیل جب اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی نا تو اللہ نے کہا اس کتاب نو سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے. حفاظت کی ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ امت پر. ہاں حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے، ان پر ذمہ داری ڈال دی. اور جب قرآن اترا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی. جس کی حفاظت کی ذمہ داری امت پہ پڑی وہ بدل گئی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ رب نے اٹھائی. وہ آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے. بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دی. ہمارے استاد تھے حضرت نیلوی رحمت اللہ، فرماتے ہیں میری 6 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں قرآن کا حافظ ہو گیا. 6 سال کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ قرآن کا. اور حفظ بھی کس طرح کیا؟ نابینوں کی طرح. چچا نے حفظ کروایا نابینوں کی طرح. قرآن دیکھنے نہیں دیا، قرآن دیکھنے نہیں دیا چچا نے. اندھوں کی طرح حفظ کروایا جس طرح اندھے کرتے
پھر میں خود گواہ ہوں. خوشاب کے علاقے میں ایک گاؤں ہے گروٹ، حضرت نیلوی صاحب وہاں گئے، میں بھی ساتھ تھا، میں پڑھتا تھا اس وقت. حضرت نیلوی صاحب نے عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ دیا. میں چشمدید ہوں اس کا، کوئی غلطی نہیں. کہاں محفوظ کیا گیا قرآن کو؟ 6 سال کے بچوں کے سینے میں. خدا دی قسم ہے، چلو 10 سال کا بچہ ہو جی، 10 سال کا بچہ، 10 سال دے بچے نو آکھو اپنی زبان ذرا روانگی نال گفتگو کر، نہیں کر سکتے. 8 10 11 سال کا بچہ اپنی زبان میں گفتگو کرے روانگی کے ساتھ، نہیں کر سکتے. اور اس کو کہو بیٹا ذرا 10ویں سپارے دی ابتدا تو شروع ہو، وہ ہاتھ بن کے انج شروع ہو جائے گا جنہیں ہونے زمین چو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. کہاں حفاظت کی؟ لوگوں کے سینے. تساں میری گل مننی نہیں، میں بھی نہیں مننی. جدہ میں اعلان سنیا میں بھی نہیں مننی تے تسی بھی نہیں مننی، لیکن یہ بالکل حقیقی بات ہے. ہمارے سرگودا میں ایک پنڈ ہے بھابڑا، وہاں ایک بچی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کی، صرف 29 دنوں میں پورا قرآن حفظ کی. اللہ نے کیسے محفوظ کیا قرآن کو؟ بچیوں کے سینوں میں، بچوں کے سینے میں. میں نور پور تھل گیا، وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، پہلے کبھی نہیں بتایا، اس دن مجھے بتایا کہ میں نے دورہ حدیث پڑھنے کے بعد حفظ کیا. پہلے دورہ حدیث کیا میں نے، اس کے بعد مجھے خیال آیا میں قرآن حفظ کروں. مہینہ تھا رمضان کا، میں نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا. دن میں جتنا حفظ کرتا تھا رات سنا دیا کرتا تھا. اگلی گل سنو، وہ کہتے ہیں پوری منزل ایک غلطی آئی، صرف دن میں پڑھا رات کو سنا دی. اللہ نے کیسے کوئی کتاب اس طرح سینے میں محفوظ ہو سکتی؟ کوئی کتاب اس طرح محفوظ ہو نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا معجزہ ہے، سینوں میں محفوظ کر دیا. یہاں جو بچے ایف اے میٹرک بی اے پڑھ کے انہوں نے ٹاپ کیا ہے، ذہین ہیں، ذہین بچے ہیں، وہ آئیں، ہو سکتا 3-4 مہینے حفظ کر کے ٹر جان. آئیں، وہ زیادہ سے زیادہ لگے گا تو سال لگ جائے گا، سال سے زیادہ ذہین بچے کا نہیں لگتا. جو ذہین بچہ ہے نا ٹاپ کرتا ہے سکول میں، سال سے زیادہ نہیں لگے گا. 1 سال ادھر لگائیے، خدا دی قسم اس تو ود کے ڈگری ہے ہی کوئی نہیں. آپ انجینئر کی لے لیں، ڈاکٹری کی لے لیں، وکالت کی لے لیں، بیرسٹر کی لے لیں، کوئی ڈگری اس تو ود کے نہیں. ہوا خیر مما یجمعون، وہ قرآن بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ لوگ اکٹھی کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں. مال دولت، زمینہ، کوٹھیاں، کارا، مربے، جو وہ جمع کرتی ہیں نا، قرآن ان سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو کافروں کو میں نے طرح طرح کی چیزیں استعمال کے لیے دی ہیں، عیش و نشاط کر رہی ہیں، میرا پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. لا تمدن عینیک، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ جو طرح طرح کی چیزیں، کوٹھیاں، کاریں، مربے، فصلیں، باغ، زیور، وزارتیں، صدارتیں، گورنریاں، میں نے ان کو دی ہیں، میرا پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اسد القرآن علی دولت عطا کی ہے. قرآن کی دولت کوئی معمولی دولت ہے؟ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہو ذرا ذہن بناؤ اپنا، جو ذہین بچے ہو،
1 سال لگاؤ، سال سے پہلے کر جاؤ گے۔ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں، کوئی نہیں اس سے بڑی ڈگری۔ آپ بیرسٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، قیامت کے دن آپ کے ماں باپ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے اے ڈاکٹر اور دے ماں باپ نے انہاں دا رستہ چھوڑ دو، کہے گا؟ کہے گا؟ یہ انجینئر کے ماں باپ ہیں، ان کو عزت دو، کہے گا؟ یہ بیرسٹر چیف جسٹس کے ماں باپ ہیں، ان کا راستہ چھوڑو، عزت دو ان کو، نہیں کہے گا۔ اور حافظ قرآن کے والدین آئیں گے، اللہ ان کی تاج پوشی کرے گا۔ یہ ابھی پگڑیاں نہیں بنائی، یہ کتنے کا رومال ہوگا؟ 300 کروڑ، 250 تو نہیں لبنا، چلو 1000 کو، 1000 کا جی۔ بندھایا کس نے؟ مفتی برار صاحب نے، بندیالوی نے، ساتھ اور علماء تھے۔ دیکھا کتنے لوگوں نے؟ چند 100۔ یہ اس کی دستار ہوئی ہے، قیامت کے دن اس بچے کے والدین کی تاج پوشی ہونی ہے۔ مفتی ابرار صاحب نے، بندیالوی نے نہیں کرنی، خود رب نے کرنی۔ اور وہ 1000 روپے کا رومال نہیں ہونا، وہ جو تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا نا، وہ سونے اور چاندی کا ہوگا۔ اس میں لگنے والے ایک ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی، جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ دیکھنے والے کون ہوں گے؟ پوری خلقت اس منظر کو دیکھے گی۔ ایک بچے نے قرآن حفظ کیا، ماں باپ کو قیامت کے دن سونے کے تاج پہنا کے چلا۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا آؤ اس طرف، اگر اپنے ذہن پر ذہانت پہ ناز ہے نا تمہیں کہ ہم نے سکول اور کالج میں ٹاپ کیا ہے، ہم ذہین بچے ہیں، آئیے 5-6 مہینے میں 7 پنج پیر میں ایک بچے کی میں نے دستار کی تھی، مجھے بلایا گیا تھا دستار کے لیے، ایف اے کر کے اس نے حفظ کیا تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد اس نے، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دستار کی تھی، اس نے صرف 2 مہینوں میں قرآن حفظ کیا۔ آئیے اس طرف، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ وہ جو والدین ہیں حافظ قرآن کے، اس کے باپ ہیں، والد صاحب ہیں، سبحان اللہ، خدا دی قسم ہے اس والد دا سر آسمان نہ لگنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہو، بیٹا مصلے پہ ہو اور باپ پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے، اور آگے کون کھڑا ہے؟ اس باپ کے برابر کون خوش قسمت ہو سکتا؟ اس کی خوش قسمتی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ کعبے کی طرح تو منہ ہوتا ہے، اور شاعر کہتا ہے آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی، تو میری پیٹھ اپنے باپ کی طرف تھی۔ اس باپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ جس کا بیٹا مصلے پہ ہے اور باپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کہتا ہے پیچھے اس۔ میں آپ سے بھی کہوں، اپنے کسی ایک بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے کو، چھوٹے بھائی کو اس طرف لائیے، بولنا نہیں، ہاتھ بھی کھڑے نہیں کر، نہ من گناہگار کرنا تو نہ آپ گناہگار، ورنہ تو جب خطیب ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں تو لوگ دونوں کھڑے کر دیں۔
اب میں کہوں حافظ بناؤ گے؟ بناؤں گے نہ، بالکل نہیں، نہ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں نہ بولنا ہے، دل میں نیت کرنی ہے اس رب کے سامنے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، کہ میں اپنے ایک بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے کو، بھائی کو میں کوشش کروں گا، چلو محتاط لفظ بول دیتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ وہ حافظ قرآن بنے، وہ حافظ قرآن بنے، ہمارے خاندان میں بھی کوئی حافظ قرآن ہو، ہمارے بیٹوں میں بھی کوئی حافظ قرآن۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور حفاظت کہاں کی؟ سینوں میں محفوظ کر کے۔ پھر تراویح آئیں، ایک بندہ پڑھ رہا ہے، پیچھے ایک سامع کھڑا ہے، وہ سن رہا ہے، مجال ہے غلطی کرن دے، مجال ہے اگے جان دے، کبھی آگے نہیں جانے دے گا، روکے گا، ٹوکے گا، اصلاح کرے گا، لقمہ دے گا۔ وہ میں سنایا کرتا ہوں، میرا ایک کلاس فیلو تھا حافظ اختر حسین، نابینا تھا، مر گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ حافظ بن گیا تو وہ سامع بنا، سامع سننے والا۔ اب اسے طریقہ نہیں آتا لقمے دینے کا، لقمہ کنیے دینا، امام کی غلطی کیسے پکڑنی ہے، اسے یہ طریقہ نہیں آتا تھا۔ اب امام نے کی غلطی، حافظ اختر کو پتہ چل گیا بھئی یہ غلط پڑھتا پیا، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا تھا بتانے کا، تو حافظ اختر پی سے کہتا ہے اینجتا نہیں، اینجتا نہیں۔ میں آکھا جان حافظ اختر حسین بھی نہیں دیتا، چاہے اسے طریقہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، جانے نہیں دی۔ تو یہ جو مدارس ہیں انہیں نعمت سمجھے، اور ان میں جو بچے پڑھتے ہیں نا ان سے پیار کیا کریں۔ یہ جو مسافر بچے ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ان سے محبت کیا کریں، ان کی خدمت کر دیا کریں۔ اپنے بیٹوں کو کوئی نقدی پیسے نہیں دے دیتے ہو، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے نہیں دیتے ہو، گزرتے گزرتے آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں طالب علم مدرسے کے، چلو ان کی تھوڑی سی خدمت کر۔ یہ بھی کوئی دکان سے چیز خرید لیں، پتہ نہیں کس بچے کی دعا کی وجہ سے آپ کا سارا خاندان ہی سنور جائے، اندر سے وہ دعا کر دے آپ کے لیے، خوش ہو کے بچہ، تو ان کی خدمت کیا کریں۔ یہ مدارس ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر احسان ہیں، اللہ انہیں قائم و دائم رکھے۔